بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے خاندان میں مرد کی 4 شادیوں کی رسم تھی۔ میں جوان ہوا تو ماں نے میرے بجائے میرے چھوٹے بھائی کی 4 شادیاں کروا دیں، پھر اس سے چھوٹے بھائی کی۔ میں 35 سال کا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں میری ماں میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خود کوشش شروع کر دی، مگر کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی پر تیار نہ ہوتی، حالانکہ میں امیر اور خوش شکل تھا۔ ایک دن میری ماں نے مجھے وہ راز بتایا کہ کیوں میری شادی نہیں ہو سکتی۔ راز جان کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام وقار خان ہے اور میرا تعلق بلوچوں کے خاندان سے ہے۔ میرے ابو نے 4 شادیاں کی تھیں اور میں ان کی تیسری بیوی سے تھا۔ میرے 4 سگے بھائی تھے اور بہن کوئی نہیں تھی، جبکہ ابو کی باقی تمام بیویوں سے بیٹیاں ہی تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تمام بیویوں کو ابو نے الگ الگ گھر میں رکھا ہوا تھا، یوں سب کی زندگی میں سکون تھا۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے میں بہت لاڈلا تھا۔ میں بڑا ہوا تو یہ عجیب و غریب بات پتہ چلی کہ ہمارے قبیلے میں رواج تھا کہ سارے مرد 4 شادیاں کرتے تھے۔ سارے بڑوں کی 4 شادیاں تھیں تاکہ قبیلے کے زیادہ افراد ہوں۔ مجھے یہ رسم بہت عجیب لگتی تھی، مگر چونکہ لڑکیاں زیادہ تھیں اور لڑکے کم، اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہر مرد 4 شادیاں ہی کرے۔ میرا ایک کزن تھا، اس کو غیر خاندان کی کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی اور وہ صرف اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر بڑے دادا نے صاف کہہ دیا کہ 4 شادیاں کرو گے تبھی اس غیر لڑکی کو تسلیم کریں گے، ورنہ نہیں۔ وہ کزن نہیں مانا تو اسے گھر سے نکال دیا اور قبیلے اور جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا۔ مجھے تو یہ رسم بہت اچھی لگی تھی اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب میں بھی شادی کی عمر کو پہنچوں اور میری بھی 4 شادیاں ہوں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری شادی کی باری آئی تو اماں نے میرے بجائے چھوٹے بھائی کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ خاندان میں کئی لڑکیاں تھیں، پہلے اس کی 2 شادیاں کیں۔ مجھے لگا شاید اب اس کے بعد میری باری آئے گی، مگر کچھ عرصے بعد اماں ابا نے دوبارہ چھوٹے کی 2 شادیاں کر دیں۔ اب تو مجھے بالکل سرے سے ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ مجھے خود گھر والوں کو شادی کے لیے کہتے شرم آتی تھی۔ کچھ عرصے میں انتظار میں رہا کہ اب کر دیں گے گھر والے میری شادی، مگر وہ تو جیسے مجھے بھول ہی چکے تھے۔ میرے سوتیلے بھائیوں کی بھی شادیاں ہو رہی تھیں اور میری عمر دن بدن گزرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے بھائی کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ میں نے اب غصے میں خود کوشش کر دی کہ کوئی لڑکی مجھے پسند کر لے۔ میں خود شکل بھی تھا اور امیر بھی، اس لیے مجھے توقع نہیں تھی کہ کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ میں بن ٹھن کر شہر جاتا تھا اور کئی لڑکیوں نے مجھ سے شادی کے وعدے بھی کیے تھے، مگر جانے کیا ہوتا، چند دنوں بعد انکار کر دی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے میں 65 کا ہو گیا۔ ماں سے بات کرتا تو وہ صاف کہہ دیتی کہ تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک دن میں نے ماں کو قسم دے کر راز پوچھا تو کہنے لگی، تجھ پر پنچایت کی طرف سے پابندی ہے، تیری شادی ہم نہیں کر سکتے، اگر کی تو سارا قبیلہ ہم پر تو کرے گا۔ میں نے پوچھا، اماں میری شادی کا پنچایت سے کیا تعلق ہے؟ ماں نے بتایا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو اس دن ہسپتال سے واپسی پر ہماری گاڑی کے ساتھ ایک شخص کا حادثہ ہو گیا تھا اور وہ مر گیا تھا، پنچایت لگی تھی۔ اس مرنے والے کی بیوی نے سارے قبیلے کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا کہ تیرے باپ کی نسل اس کے بڑے بیٹے یعنی تجھ سے آگے نہیں بڑھے گی، ہم کبھی تمہاری شادی نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے اس کی شرط مان لی کیونکہ قصور ہمارا ہی تھا۔ اگر ہم پنچایت کا فیصلہ نہ مانتے تو وہ عورت اپنے شوہر کے بدلے تمہیں لے جاتی۔ پہلے ہی منت و مرادوں سے بیٹا ملا تھا، اس لیے ہم ڈر گئے اور راضی ہو گئے کہ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ اس لیے جو لڑکی تمہیں پسند کرتی اسے ہم ڈرا دھمکا کر انکار کروا دیتے۔ اگر ہم پنچایت کے فیصلے کے خلاف جا کر تمہاری شادی کریں گے تو قبیلے سے بے دخل ہو جائیں گے۔ اگر وہ عورت معاف کر دے تو بات بن سکتی ہے، مگر وہ سالوں پہلے ہی گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا کہ یہ کیا عجیب کہانی ہے۔ میں نے اس عورت کا کھوج لگانا شروع کر دیا جس نے میری زندگی کا فیصلہ برسوں پہلے ہی کر دیا تھا۔ آخر کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد جب میں اس تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تو خود اپنی بیٹی کی طلاق کا بوجھ اٹھا رہی ہے اور وہ ماں بیٹی بہت برے حال میں تھیں۔ اس عورت نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس وقت وہ انتقام میں اندھی ہو گئی تھی، اس نے بہت غلط کیا تھا۔ کہنے لگی اللہ نے شاید مجھے سزا دی ہے کہ میری بیٹی کا بھی گھر آباد نہیں ہو سکا۔ اس عورت کی بیٹی مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے سب سے بہتر حل یہی نظر آیا کہ اس کی بیٹی سے ہی شادی کر لی جائے، یوں پنچایت بھی راضی ہو جاتی اور وہ عورت بھی، اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور میری شادی کی خواہش پوری ہو جاتی۔ میرا یہ فیصلہ پورے جرگے کو پسند آیا تھا اور یوں آخر کار میری شادی ہو گئی۔ آج پورے خاندان میں واحد مرد میں ہوں جس نے صرف ایک ہی شادی کی اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے صبر کا پھل بہترین ملا۔ میری بیوی نے میری بے رنگ زندگی میں آ کر رنگ بکھیر دیے تھے۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ معافی تلافی سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اپنی بھی
اور دوسروں کی بھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔